بدر کے کچھ واقعات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اشارتاً شیطان کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ شیطان مشرکین مکہ کے ساتھ آیا تھا بدر کے اندر، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پورا واقعہ تفصیل سے نقل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اور تمام شیاطین کو انسانی شکل تبدیل کرنے کی طاقت دی ہے، کسی کی بھی شکل میں آ سکتے، میرے پاس بھی آپ کے پاس بھی کسی بھی انسان کی شکل میں آ کے کوئی بات کہہ سکتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ یہ وہ جن ہے یا وہی آدمی ہے جس کی شکل میں وہ آ رہا ہے۔ اور چونکہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، اسلام کا دشمن، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی واقعات ایسے پیش آئے کہ جس میں وہ انسانی شکل میں آیا مشرکین مکہ کی حمایت میں۔ یہ بچے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں نا، ادھر آ جاؤ، آگے آ جاؤ، وہاں باتیں مت کرو، چھوٹے بچے سب ادھر آ جاؤ، سارے آ جاؤ آگے۔ تو وہاں پر یہ ہوا تھا کہ قبیلہ بکر کے لوگوں سے خطرہ تھا مشرکین مکہ کو کہ یہ کہیں ہمارے پیچھے سے حملہ ہم پہ نہ کر دیں، ان سے پرانی دشمنی چل رہی تھی مشرکین مکہ کی، تو ڈرے ہوئے تھے۔ تو ابلیس کو پتہ چل گیا، تو شیطان قبیلہ بکر کا سردار تھا سراقہ، اس کی شکل میں آیا اور آ کر مکے کے سرداروں کو قسمیں کھا کر پورا یقین دلایا کہ میں قبیلے کا سردار ہوں، تمہیں پورا یقین دلاتا ہوں کہ کوئی تم پہ حملہ نہیں کرے گا، اور اس جنگ میں ہم تمہارا پورا بھرپور طریقے سے ساتھ دیں گے، تمہارے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے، تم مطمئن رہو، بلکہ تمہارا ساتھ دیں گے۔ سارے خوش ہو گئے، مطمئن ہو گئے سرداران مکہ، لو قبیلہ بکر کے سردار نے تو ہمیں یقین دلا دیا، یہ ڈر ختم ہو گیا۔ اب جب لڑائی شروع ہوئی تو جو انسان تھے ان کو تو وہ فرشتے نظر نہیں آ رہے تھے جو مسلمانوں کی مدد کے لیے آ رہے تھے، لیکن ابلیس کو سب سے پہلے نظر آ گئے۔ اور قرآن میں ہے کہ جیسے ہی ابلیس نے ملائکہ کو، فرشتوں کو دیکھا تو فوراً بھاگا، اور جب وہ بھاگ رہا تھا تو اس کو بلا رہے تھے، مکے کے سردار کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہوں گا کہ بس میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے نظر آ رہا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا، اس نے بھاگ گیا۔ اب وہ بڑے حیران ہوئے، خیر شکست کھا گئی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ بعد میں پھر مشرکین مکہ جو بچ گئے تھے ان کی قبیلہ بکر کے سردار سراقہ سے ملاقات ہوئی، ان کا تم کیسے آدمی ہو، ہمیں آ کے یقین دلایا اور خود تم بھاگ گئے، اور تم نے اپنی زبان کو پورا نہیں کیا، ساتھ ہی نہیں دیا۔ سراقہ کہنے گا میں نے کب تمہیں یقین دلایا تھا؟ میں نے تو کوئی یقین نہیں دلایا، میں تو آیا ہی نہیں، بلکہ تم آئے تھے۔ تب یہ بات کھلی کہ شیطان ان کی شکل میں آیا تھا اور یقین دلا کے گیا تھا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، آج بھی ممکن ہے، کیونکہ ابلیس تو زندہ ہے نا، اس کو تو موت نہیں آئے گی قیامت تک، تو وہ کسی کی بھی شکل میں آ کر وہ بات کر سکتا ہے جس سے فتنہ پیدا ہو، لڑائی پیدا ہو، فساد پیدا ہو، آپس میں عداوت پیدا ہو، بغض پیدا ہو، لڑائیاں پیدا ہوں، بدگمانیاں پیدا ہوں۔ یہ شیطان کا کام ہے، وہ کسی بھی انسانی شکل میں آ کے کسی کے کان میں پھونک مار سکتا ہے۔ اس لیے کسی کی شکل میں بھی کوئی آ جائے نا، کسی انسان کی شکل میں بھی جان پہچان والے کی، تو کبھی کسی کی بات پہ بھروسہ نہیں کرنا، اور یہ نہیں سمجھنا کہ اسی نے کہا ہے، پوچھ لینا جا کے اس سے کہ آپ نے مجھے ایسی بات کی بھی تھی کہ نہیں کی تھی، پتہ چل جائے گا۔ یہ عام ہے بات، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی اس زمانے میں تھا شیطان آتا تھا آج کل نہیں، آج بھی آتا ہے اور بول کے چلا جاتا ہے۔ میرے کان میں اللہ نہ کرے کوئی شیطان کسی انسان کی شکل میں آیا، کسی کے بارے میں غلط بات کر کے چلا گیا، مجھے تو یقین ہوگا وہ آیا تھا، بول کے گیا ہے،
میں دوبارہ اس سے پھر پوچھوں، وہ تو خود بول کے گیا مجھے، لیکن پوچھنا ضروری ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ وہی آیا تھا یہ شیطان آیا تھا۔ اس لیے کبھی کسی کی بات پر بھروسہ نہیں کرنا، جو غلط بات کسی کے بارے میں بتا رہا ہے، بدگمانی والی بات، گناہ والی بات بتا رہا ہے، تہمت والی بات بتا رہا ہے، کسی کے بارے میں کہہ رہا ہے، تو بھروسہ نہیں کرنا، وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے کئی واقعات پیش آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، تو یہ بات ایک تو یہ سمجھ لیں۔ اس کے بعد جب یہ غزوہ ہو گیا بدر کا اور 70 مشرک پکڑے گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ اکثر صحابہ کی رائے یہی تھی کہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چند صحابہ آپ کے ساتھ تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ بالکل نہیں، ہرگز نہیں، یہ اس قابل نہیں ہے، انہوں نے بہت نقصان پہنچایا ہے، یہ چھوڑنے کے قابل نہیں ہے، ان کو ایک ایک کو قتل کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مشورہ کیا، سب سے رائے لی، اور پھر آپ کے دل میں بھی وہی شفقت اور نرمی اور مہربانی والی بات آئی کہ جی فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ آپ نے یہی فیصلہ کیا اور فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا۔ اس پہ قرآن کریم کی اس سورہ انفال کے آخر میں آیتیں نازل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا کہ آپ نے ایسا فیصلہ کیوں کیا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس وقت یہ لوگ اپنے تکبر اور اپنے زور، اپنے گھمنڈ کے اندر تھے، اور اس وقت مسلمانوں کا ابتدائی دور تھا، کافروں کے یہ سر کو کچلنا، ان کے زور کو توڑنا ضروری تھا، اللہ نے کہا، اور قتل کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال آپ نے یہ فیصلہ کر لیا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، مناسب نہیں تھا، یہ مناسب یہی تھا، بہتر یہی تھا کہ ان کو قتل کر دیا جاتا، تاکہ کافروں کا سر ہمیشہ کے لیے کٹ جاتا اور ان کا زور ٹوٹ جاتا ہے، اور دوبارہ ان کی ہمت اور جرت نہیں ہوتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق اللہ رب العزت نے اشارہ فرما دیا کہ وہ رائے بہتر تھی۔ ایسے کئی اور واقعات ہیں جس میں اللہ کی طرف سے جو وحی اتری وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے اور رائے کے مطابق، دوسرے صحابہ کی رائے کو اللہ نے پسند نہیں کیا تو عمر کی رائے کو پسند کیا۔ بہرحال یہ شروع کے دور کا حکم تھا کہ نہیں، جب پکڑے جائیں ان کو قتل کرو۔ بعد میں جب سورہ محمد نازل ہوئی تو اس میں اللہ رب العزت نے پھر یہ فرمایا کہ نہیں، اب یہ حکم منسوخ ہو گیا قتل کا، اب جس طرح چاہیں پیغمبر یا جو بھی ان کے قائم مقام امیر المومنین ہیں، جو فیصلہ کرنا چاہیں ان کے قیدیوں کے بارے میں کر سکتے ہیں، قتل کرنا ضروری نہیں، قید کر کے رکھیں، فدیہ لے کے چھوڑیں، بغیر فدیے کے چھوڑیں، کوئی اور صورت اختیار کریں، جو چاہے کر سکتے ہیں، ان کو اختیار ہے۔ سورہ محمد کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دے دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا صحابہ کو۔ اب شبہ ہوا جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو ہم نے ان سے فدیہ لیا وہ حلال ہے کہ نہیں، اس کو استعمال کر سکتے کہ نہیں، اللہ نے فرمایا کہ نہیں، وہ حلال ہے، بالکل اس کو استعمال کرنا جائز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چاہے اس کو دیں اور استعمال کریں۔ اس کے بعد سورہ توبہ نازل ہوئی، یعنی سورہ توبہ جو ہے نازل تو نہیں ہوئی، لیکن سورہ توبہ قرآن کریم کی ترتیب میں ہے۔ نازل ہونے کی صورتوں کی ترتیب الگ ہے، یاد رکھیے گا، اور قرآن کریم میں جو صورتوں کی ترتیب ہے یہ الگ ہے۔ جب کبھی کوئی آیت یا صورت نازل ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھنے والے کوئی صحابی قریب ہوتے ان کو بلوا لیتے اور کہتے فوراً لکھ لو، لکھوا دیتے تھے، اور لکھوا کر پھر ان کو یہ بھی بتا دیتے کہ یہ آیت کہاں پر ہوگی قرآن کریم میں، کس آیت کے بعد ہوگی، کون سی صورت کے اندر ہوگی، اور صورت ہے تو یہ صورت کس صورت سے پہلے ہوگی، کس کے بعد ہوگی، پوری ترتیب بتا دیتے تھے۔ تو جو آپ بتاتے تھے اس ترتیب کے مطابق آج قرآن ہے، نازل ہونے کی ترتیب دوسری ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بتاتے گئے جو موجودہ قرآن ہے وہ اس ترتیب کے مطابق ہے۔ اس صورت کے اندر ایک جو خاص بات ہے کہ اللہ رب العزت نے غزوہ حنین کا ذکر فرمایا۔ یہ غزوہ حنین جو ہے
یہ مسلمانوں کو جو پیش آیا فتح مکہ کے بعد، اور فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کو سمجھیے پورا عروج، کامیابی، فتح و نصرت حاصل ہو چکی تھی۔ پورے جزیرہ عرب میں مسلمانوں کا غلبہ ہو چکا تھا اور مسلمانوں کی بہت بڑی فوج تیار ہو چکی تھی۔ اس وقت مسلمان مجاہدین کی جو تعداد تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 24,000 سے زیادہ تھے، اتنے کبھی نہیں ہوئے تھے۔ فتح مکہ میں بھی 10,000 تھے، اتنی بڑی تعداد میں، اور یہ بہت قریب ہے مکے سے، قبیلہ حوازن قبیلہ ان کا، مکے سے لکھا ہے 10 میل کا فاصلہ تھا، اور مسلمانوں کے پاس بہت بڑے اسلحے کی تعداد بھی تھی، اسلحہ بھی وافر مقدار میں، تعداد بھی بہت۔ جب وہاں پر حملہ آور اس قبیلے کے اوپر، اس قبیلے کے جو تیر انداز تھے وہ بڑے مشہور نشانے باز تھے، پکے نشانے، وہ بیٹھے ہوئے تھے پہاڑوں میں چھپ کر تیار ہو کے کہ وہ تیر چلائیں گے۔ تو جب وہاں مسلمان لڑنے کے لیے پہنچے تو بعد مسلمانوں کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ آج تو ہماری تعداد بھی زیادہ، آج ہمارے پاس اسلحہ بھی زیادہ، جب ہمارے پاس تعداد کم تھی، اسلحہ کم تھا، تو جب ہم مغلوب نہیں ہوئے، جب کامیاب ہوئے، تو آج کیسے مغلوب ہوں گے؟ آج تو کامیابی کامیابی ہے۔ یہ جملہ نکلنا تھا، اللہ رب العزت کو یہ جملہ پسند نہیں آیا۔ کیوں؟ اسے کہتے ہیں عربی میں عجب، اور اردو میں کہتے ہیں خود پسندی، کہ اب اللہ سے نظر ہٹ کر چلی گئی نظر اپنی تعداد پر، اپنے اسلحے پر، اپنے اسباب پر۔ پہلے نظر تھی اللہ پر کہ اللہ کی مدد سے ہوگا، اب ہوا کہ نہیں سب کچھ ہو جائے گا، تو یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، کہ تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسندی میں مبتلا کر دیا، تم بڑے خوش ہو گئے کہ آج ہماری بڑی تعداد، آج کون ہمیں شکست دے گا؟ اللہ نے فرمایا یہ تمہاری کثرت تعداد تمہارے ذرہ برابر کام نہیں آئی۔ اللہ کہہ رہا قرآن میں وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور زمین تمہارے اوپر تنگ ہو گئی۔ کیا ہوا؟ جیسے ہی مسلمان پہنچے، لڑائی شروع ہوئی، ان کے تیر اندازوں نے اپنا کام شروع کیا، اور ایسی تیر اندازی کی کہ مسلمان زخمی ہونا تیز رفتاری سے شروع ہوئے، اور جیسے ہی زخمی ہونا شروع ہوئے تو بھگدڑ مچ گئی اور مسلمان بھاگنا شروع ہو گئے۔ معاملہ الٹا ہو گیا، مسلمان بھاگ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ میدان میں رہ گئے، باقی بھاگ رہے ہیں۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کو کہا کہ جی آواز دے کر ان کو بلائیں، اور حضرت عباس کے بارے میں روایات میں آتا ہے، آپ کے چچا تھے نا عباس، ان کی آواز بہت بلند تھی، لاؤڈ اسپیکر سے زیادہ تیز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت عباس چچا آپ کھڑے ہو کر ایک ایک قبیلہ جو مسلمانوں کا ہے نا جو بھاگ رہا ہے، ان کو آواز دے کے بلائیں، اور کہا آ جاؤ تمہیں پیغمبر بلا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جو آواز دی سب کے کانوں میں آواز پڑنا شروع ہوئی بھاگتے ہوئے، اور وہ رک گئے اور پلٹنا شروع ہوئے اور واپس آنا شروع ہوئے، اور جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ اب مسلمان دوبارہ جم کر لڑے، اور ان کو سمجھ میں آ گیا، جو پرانے تھے ان کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ بات کیا تھی، ہماری غلطی تھی، ہماری نظر اپنی طرف چلی گئی، اسباب پہ چلی گئی، اللہ سے ہٹ گئی۔ انہوں نے فوراً توبہ استغفار، تو اللہ نے پھر مدد بھیجی، اور پھر مسلمانوں کو فتح و نصرت اور کامیابی حاصل ہوئی اپنی، اور اللہ نے بتا دیا کہ غلطی ہوگی تو اللہ کی مدد ہٹ جائے گی، اور اس کے نتیجے میں ناکامی ہوگی، شکست ہوگی، اور جیسے توبہ اور استغفار کرو گے اللہ کی مدد آ جائے گی۔ اس کا اللہ نے خاص طور پہ ذکر فرمایا ہے۔ اور اس کے اندر پھر جب لڑائی ہوئی تو ان کے بڑے بڑے 70 سردار مارے گئے، اور اتنی بڑی تعداد میں مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا کہ کبھی اتنا آیا ہی نہیں تھا، تصور سے زیادہ، اور بہت سارے قیدی ان کے ہاتھ آئے، 6,000 ان کے لوگ قید ہو گئے جنگ میں۔
پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں غزوہ تبوک کا بھی ذکر فرمایا۔ یہ غزوہ تبوک بھی بڑا عجیب و غریب غزوہ تھا کہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے روم کے بادشاہ نے، جس کو ہرقل نام ہوتا تھا، اس نے بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ یہ مسلمانوں کا سپر پاور سے پہلا مقابلہ تھا، پہلی جنگ تھی، اور بہت ہی دور، تبوک بہت دور ہے مدینے سے، آج بھی تبوک کا علاقہ وہاں اسی جگہ غزوہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی کے دن تھے، آپ نے حکم دیا کہ سب کے سب چلیں گے اور کوئی نہیں روکے گا، تیاری کر لو۔ اور اس وقت ایک گرمی، اور گرمی کے اندر مدینے میں باغات کھجور کے، ان کا سارا دار و مدار معیشت کا اس پر کھجوریں پکی ہوئی، یعنی پورے سال کی محنت کا نتیجہ ملنے والا۔ جن کے باغات ہوتے ہیں ان کے لیے تو جب کھجور پکنے کا وقت ہوتا ہے وہ بہت ہی نازک وقت ہوتا ہے، اس وقت کوئی چھوڑ کے نہیں جاتا۔ تو وہ سب سخت آزمائش مسلمانوں کی کہ ادھر کھجور تیار، ادھر حضور کا حکم کہ چلو سب چھوڑو اور چلو۔ تو جو منافقین تھے وہ تو ہیلے بہانے کر کے ٹھہر گئے، اور بہت سے کمزور ایمان والے بھی اس طرح کھجور کی وجہ سے ٹھہر گئے، کسی نے کوئی بہانہ کیا، کسی نے کوئی بہانہ کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب نے جانا ہے۔ سخت گرمی کا موسم، تقریباً جو میل کے اعتبار سے سفر ہے مدینے سے تبوک کا 800 میل ہے، کلومیٹر میں تو پھر اور زیادہ ہو جائے گا۔ سواریاں بھی کم، مشقت کا اور قربانی کا بڑا سفر تھا۔ 30,000 کا لشکر لے کے آپ پہنچے، لیکن یہ ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو ہرقل بادشاہ کے اوپر روب پڑ گیا، اور ایسا روب طاری ہوا کہ وہ اپنی فوج لے کے واپس چلا گیا۔ خیر، کچھ صحابہ آہستہ آہستہ پیچھے پیچھے آئے، شامل ہو گئے، صرف 3 صحابی رہ گئے جن کا ذکر اس صورت میں اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ منافقین کا نہیں، ان 3 صحابہ کا خاص طور پر ذکر فرمایا۔ اور جب آپ واپس آئے وہ تینوں صحابہ آپ کے سامنے آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سچ بولتے ہیں کہ بس ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں، کوئی عذر نہیں، کچھ بھی نہیں، بس ہمیں بہکایا، اور گرمی کی وجہ سے، اپنی کھجور پکنے کی وجہ سے ہم نہیں آئے، ہم سے غلطی ہوئی، آپ جو چاہے سزا دے دیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ 50 دن تک معاشرتی ہر لحاظ سے بائیکاٹ ہوا۔ سارے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بائیکاٹ کیا، کوئی بات چیت نہیں، کوئی کلام نہیں، نہ گھر والوں سے نہ کسی اور سے، بس آؤ نماز پڑھو اور چلے جاؤ، کوئی بات نہیں کرے گا۔ وہ سلام کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت آہستہ سے جواب دیتے تھے، اور پھر ان سے منہ پھیر لیتے تھے، بات نہیں کرتے تھے۔ 50 دن کے بائیکاٹ کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اعلان کیا، ان تینوں کی توبہ قبول ہوئی، اور آپ نے بلا کر کہا کہ تمہارے سچ بولنے کی وجہ سے تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ تو معلوم ہوا کہ سچ بولنا انسان کو نجات دیتا ہے، اور جھوٹ بولنے سے انسان دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللہم لا تکلنا الی انفسنا طرفة عین ولا تنزع منا صالح ما اعطیتنا ربنا لا تجعلنا فتنة القوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين